دوستو، کہانی کاہلوں کی بستی کے پارٹ 3 میں دیکھتے ہیں کہ کیا دامی گڑھا کھود کر سونے کی ساری اشرفیاں حاصل کر لے گا، اور کیا اتنا بڑا انعام دیکھ کر بستی کے کاہل لوگوں کو کوئی سبق بھی حاصل ہوگا، یا وہ اپنی اسی روش پر قائم رہیں گے۔ دامی کے پاس ایک چھوٹی کدال بھی تھی۔ سردار کی بات مکمل ہوتے ہی وہ اپنے کام میں جٹ گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں صبح منہ اندھیرے سردار نے سونے کے سکے دفن کیے تھے۔ دامی زمین کھود رہا تھا۔ زمین نرم تھی، اسے زیادہ وقت نہ لگا کہ وہاں سے مٹی میں چھپی سونے کی اشرفیاں نکل آئیں، جن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دامی نے ساری اشرفیاں گڑھے سے نکالیں اور لا کر سردار کو پیش کر دیں۔ اشرفیاں دیکھ کر سردار بولا، اتنا پرانا اور مضبوط درخت طوفان کی وجہ سے بلا وجہ یہاں نہیں گرا، بلکہ اس لیے گرا تھا کہ اس کے نیچے قیمتی خزانہ تھا جس کی کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ اور اب دامی، چونکہ تم نے ساری محنت کی ہے، نہ صرف درخت ہٹایا بلکہ زمین بھی کھودی، لہٰذا اس خزانے کے تم صحیح حقدار بنتے ہو۔ یہ ساری اشرفیاں جو تمہیں زمین کھود کر حاصل ہوئی ہیں، یہ سب تمہاری ہیں۔ تم ان تمام سونے کے سکوں کے اب سے مالک ہو۔ سردار کی بات سن کر دامی خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے انعام کا حقدار ہو جائے گا۔ وہ سوچنے لگا کہ کسی نے سچ کہا ہے، محنت میں برکت ہے۔ میں نے تھوڑی سی محنت کی اور مجھے اس کا اجر مل گیا۔ ابھی دامی اپنے ذہن میں ان سکوں کو خرچ کرنے کا منصوبہ ترتیب دے ہی رہا تھا کہ اس نے سنا کہ سردار بستی کے باشندوں سے کہہ رہا تھا، اے بستی کے لوگو، تم سب نے دیکھا ہمارے ہمسایہ قصبے کے اس نحیف و نزار شخص نے محنت و مدد کے اصول کو اپناتے ہوئے ہماری مدد کی، اور پھر اسے اس محنت کا صلہ بھی فوراً مل گیا، اور اب وہ ان ساری اشرفیوں کا اکیلا مالک ہے۔ اور اگر تم سب لوگ بھی اس کے ساتھ درخت ہٹانے میں شامل ہو جاتے تو یقیناً تم سب بھی اس انعام میں برابر کے حصہ دار ہوتے، مگر افسوس کہ تم سب نے یہ موقع گنوا دیا، اور ہماری ہمسایہ بستی کا یہ شخص تم سب پر بازی لے گیا۔ کاش کہ تم سب محنت کی عظمت کو سمجھتے اور کاہلی اور سستی کی بجائے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے کام بلا تردد کر پاتے اور دوسروں کی مدد کے محتاج نہ ہوتے۔ سردار کی نصیحت آموز باتیں سن کر مجمع میں سے ایک شخص بولا، سردار، اگلی بار جب طوفان آیا اور کوئی دوسرا درخت گر گیا تو ہم سب بستی والے اسے راستے سے ہٹانے کا ضرور سوچیں گے۔ پھر مجمع میں سے ایک اور شخص بولا، لیکن بھائی، ضروری تو نہیں کہ دوبارہ بھی کوئی درخت کسی راستے میں گر کر گزرگاہ کو بند کر دے اور اسے ہٹانا لازمی ہو۔ ایک تیسرا شخص بھی بولا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس درخت کے نیچے بھی خزانہ دفن ہو، تو ہم پھر بیکار میں اتنی محنت کیوں کریں؟ سردار ان سب کی باتیں سن سن کر تنگ آ گیا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بستی کے لوگ کس قدر ڈھیٹ ہیں، ان پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ سردار نے سونے کے تمام سکے اپنے وعدے کے مطابق دامی کے حوالے کر دیے، جنہیں لے کر وہ خوشی خوشی اپنے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا، اور سردار بھی مایوس ہو کر اپنے خادموں کے ہمراہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس واقعے کو
کئی ماہ گزر چکے تھے اور بستی والے بھی اپنی پرانی روش پر قائم تھے۔ ان کی سوچ اور حالات میں ذرا بھر تبدیلی نہ آئی تھی، جبکہ سردار بستی والوں کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کی بستی کے نکمے باشندے کسی طرح سدھر جائیں، سستی اور کاہلی چھوڑ کر کام کی اہمیت کو جانیں، تاکہ وہ بھی ارد گرد کی دوسری بستیوں کی طرح ترقی کر سکیں، جہاں کے لوگ چست اور محنتی تھے اور ہر شخص آسودہ حال تھا، جن کے ہاں غلے کی پیداوار کئی سو گنا زیادہ ہوتی تھی اور اپنی اپنی بستی کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ہر ایک باشندہ اپنی محنت کے ذریعے اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ سردار چاہتا تھا کہ اس کی بستی بھی خوشحال ہو، اس کے لوگ بھی بہتر اور آسودگی کی زندگی گزاریں، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود بھی بستی والوں سے مکمل مایوس ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کا قصبہ دن بدن تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن سردار اپنی حویلی کے برآمدے میں پریشانی میں ٹہل رہا تھا کہ ایک خادم نے آ کر اطلاع دی کہ ساتھ والی بستی کے 5 افراد کا ایک وفد اس سے ملنا چاہتا ہے۔ سردار نے ان تمام افراد کو فوراً اندر بلا لیا اور خاطر تواضع کی اور ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ ان میں سے ایک شخص بولا، ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ کی بستی کی زمین بہت زرخیز ہے اور اس میں غلے کی پیداوار ہماری بستی کی زمین کی نسبت کافی زیادہ ہو سکتی ہے، اگر اسے وقت پر بیج، کھاد اور پانی دیا جائے اور خوب محنت کی جائے۔ اس طرح اناج بھی زیادہ اگے گا اور اسے بیچ کر منافع بھی زیادہ حاصل ہوگا، جس کا مطلب ہے کسان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور آپ کی بستی اور لوگوں کے حالات میں بہتری آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ شخص رکا اور سردار کا رد عمل دیکھنے لگا۔ سردار ان کی باتیں بغور سن رہا تھا۔ پھر سردار بولا، تم نے جو کہا بالکل درست کہا، اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ میرے لوگ بھی دوسری بستیوں کی طرح زیادہ اناج اگائیں، جس سے منافع کما کر وہ اپنے حالات بہتر کریں۔ مگر اتنا کہہ کر سردار خاموش ہو گیا۔ سردار کو خاموش پا کر وفد میں سے ایک دوسرا آدمی کہنے لگا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنی بستی کے لوگوں کے رویے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہم آپ کے پاس آپ کے مسئلے کا ایک حل لے کر آئے ہیں۔ سردار بولا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے۔ اس وفد کا ایک تیسرا شخص بولا، ہم ایک پیشکش لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ کی بستی کے کسان چاہیں تو ہم اور ہمارے لوگ آپ کی زمینوں پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے کسانوں کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہم زمین کو تیار کریں گے، فصل اگائیں گے، اور جب فصل تیار ہو جائے تو ہم پیداوار کا ایک مقررہ حصہ آپ کے کسانوں کو دے دیں گے اور باقی کا حصہ ہماری محنت کا معاوضہ ہوگا۔ اس طرح آپ کی بستی کے کسانوں کو گھر بیٹھے بٹھائے سال بھر کے لیے اناج مل جائے گا اور وہ اپنی زمین کے بدستور مالک بھی رہیں گے۔ منصوبہ سن کر سردار نے سوچا کہ میری بستی کے لوگ پہلے ہی سست مزاج ہیں، اس طرح تو وہ اور ہی نکمے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک دن ان کو ان کی زمین و جائیداد سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ایک سبق بھی پوشیدہ ہے کہ دوسرے لوگ باہر سے آ کر آپ کے مال و زر کا فائدہ اٹھائیں گے، اس پر منافع حاصل کریں گے، جبکہ بستی کے لوگ منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے تب ان کے خیالات بدل جائیں اور انہیں عقل آ جائے۔
کہ باہر سے آ کر کوئی ان کی خوشحالی کا ضامن نہیں بن سکتا، بلکہ باہر سے آنے والے ان کے حالات نہیں بدل سکیں گے، انہیں اپنے حالات خود بدلنے ہوں گے۔ یہی سب سوچ کر سردار نے ان سے کچھ وقت مانگا کہ وہ اپنی بستی کے لوگوں کے سامنے یہ منصوبہ رکھے گا۔ اگر کسان رضامند ہو گئے تو پھر اگلی فصل کی تیاری اس وفد کے ارکان کو سونپ دی جائے گی۔ اگلے دن سردار نے بستی کے کسانوں کو اکٹھا کیا اور ہمسایہ بستی سے آنے والے وفد اور ان سے کی گئی بات چیت من و ان سب کے گوش گزار کی۔ اس منصوبے کو سن کر کچھ کسان تو فوراً تیار ہو گئے اور کہا کہ یہ ایک بہترین پیشکش ہے کہ انہیں بغیر محنت گھر بیٹھے تیار فصل مل جائے گی اور کچھ کرنا بھی نہ پڑے گا، نہ موسم کی شدت برداشت کرنا پڑے گی اور نہ ہی دن رات کھیتوں میں کام کرنا پڑے گا، بلکہ زندگی آرام و سکون کی ہو جائے گی۔ کہانی کاہلوں کی بستی کا پارٹ 4 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔